تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. چکوال کے مسئول شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب نقشبندی، دیگر جملہ علماء کرام جو محفل میں تشریف لائے ہیں، جمعیت اہل سنت والجماعت کے رہنما حضرت مولانا ندیم یعقوب فاروقی صاحب، مولانا محمد فیاض صاحب، قاری حسن عرفان صاحب، دیگر تمام کو دل کی عطا غذائیوں سے خوش آمدید فرمانا کرتے ہیں. آپ تمام حضرت محبت سے حضرت کا خطاب سنیں. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق بے بدل انعام فرمایا اللہ نے اہل ایمان. کب؟ اس بعث فیہم رسولا، جس وقت ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا. بے ست کا ذکر، بے ست کا، کیونکہ ولادت بھی اللہ کا انعام، مگر یہاں اس ولد فیہم مولودہ نہیں، اس بعث فیہم رسولا. اور اس کی وجہ یہ ہے نبی کی بعثت کا انکار لوگوں نے کیا، مگر ولادت کا انکار کسی نے نہیں. ولادت کا انکار کسی نے نہیں، بعثت کا انکار کیا. اور علم معانی کا قاعدہ ہے ثابت اسے کیا جاتا ہے جس کا انکار، جتنی قوت انکار میں ہوتی ہے اتنی ہی قوت اس کے اثبات میں ہوتی ہے. تو ولادت کا منکر کوئی نہیں تھا، بعثت کے تھے بھی، ہیں بھی، رہیں گے. تو اللہ نے اس بات بعثت کا کیا ہے. فرمایا اس بعث فیہم رسول. نمبر 2، نبی کی ولادت ذریعہ، نبی کی بعثت مقصود. اللہ نے ذکر مقصود کا کیا ہے. نمبر 3، نبی کی ولادت جس عنوان کو ظاہر کرتی ہے وہ محمد بن عبداللہ، اور نبی کی بعثت جس عنوان سے جڑی ہوئی ہے وہ محمد الرسول اللہ. نمبر 4، نبی کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں، وہ نبی کی بعثت کے ساتھ ہے، مقاصد بعثت کے ساتھ ہے، اور غرض بعثت کے ساتھ ہے. جس طرح حضور کی ولادت ہوئی نہ کسی کی ہو سکتی ہے، نہ کوئی کسی کو اس طرح پیدا کرا سکتا. یہ خصوصیات مصطفیٰ کے باب سے رہی. نبی کی تعلیمات، آپ کی بعثت کے مقاصد، ان کے ساتھ ہماری عملی زندگی جڑی ہوئی ہے. ہم آپ کی تعلیمات کو اپنا بھی سکتے ہیں اور اپنانے کے مکلف بھی ہیں. اس لیے فرمایا اس بعث فیہم رسولا. اللہ نے اہل ایمان پر بے بدل انعام فرمایا. کب؟ اس بعث فیہم رسولا، جس وقت ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا. اب یہاں ایک نقطہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. رسولا نکرہ، ایک رسول. سوال یہ ہے رسول تو بہت سارے آئے، یہاں رسولا نکرہ ایک رسول، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بنی اسماعیل میں ایک ہی رسول آئے اور اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اور بہت سارے آئے، مگر اپنی شان کا یہ اکیلا، ان کی مثال کوئی، مثال بھی یہی، ممثل لہو بھی، ان کی نظیر کوئی، اپنی شان کے اکیلے. اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات، جو انفرادی کمالات، جو امتیازات انہیں عطا فرمائے وہ انہی کا خاصہ ہے، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی. رسول، ایک رسول. کیا مطلب؟ اپنی شان کا اکیلا. شان کیا ہے؟ ولد مختونا، پیدا ہوئے تو مختون. ما بقا ظلہ علی الارض، سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ نبی کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے.
ما ظہر بولہ علی الارض، بول و براز کی حاجت تو ہوتی تھی مگر کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا. لم یجلس الذباب علیہ قط، جست اطہر پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی. ولم یتساءب قط، جمائی بھی کبھی نہ آئی. ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے کپڑے بھی ناپاک کبھی نہ ہوئے. لم یحتب دابۃ رکبھا قط، جس سواری پہ قدم رکھ دیا اس نے نافرمانی کبھی نہ کی. کانا اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب مجلس میں بیٹھتے تو کوئی کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہوتا وہ مصطفیٰ سے چھوٹا، مصطفیٰ سب سے لمبے نظر آتے. حالانکہ نبی کی جسامت و قدامت زیادہ لمبی نہیں تھی. صحابہ کرام مصطفیٰ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کیوں فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسم، نبی درمیانی جسامت کے تھے. لیس بالطویل، گھنے لمبے نہیں تھے. ولا بالقصیر، گھنے چھوٹے بھی نہیں تھے. لیکن شان نبوت کے کیا کہنے. کانا اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب مجلس میں بیٹھتے تو سب سے اونچے جو نظر آتے وہ محمد مصطفیٰ رسولا نکرا، اپنی شان کا اکیلا. کیا مطلب؟ کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ. صاحب مشکات نے حدیث ذکر کی حضور جیسے آگے سے دیکھتے ویسے ہی پیچھے سے دیکھتے. حدیث کے شارحین لکھتے ہیں جیسے ہی نماز کی نیت باندھتے آپ پہ یہ کیفیت کھل جاتی، سلام پھیرنے تک برقرار رہتی. آپ آگے سے بھی دیکھتے پیچھے سے بھی دیکھتے. تنام عیناہ ولا ینام قلب، جب مصطفیٰ سوتے آپ کی محض آنکھیں سوتی تھی، دل اس وقت بھی بیدار ہوتا. اپنی شان کے اکیلے. من انفسہم، پھر جن کے لیے آئے انہی کی جنس اور نو سے آئے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. صاحب زاد المسیر نے غالباً یہاں ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ یہاں ایک قرات انفسہم بھی ہے جو اس میں تفصیل ہے نفیس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ لب کشا ہوئے، حضرت عائشہ اپنی جگہ لب کشا ہوئی. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. ایک قرات من انفسہم ہے جس کو میں صرف اس شعر کے گویا کہ اختتام پذیر کرتا ہوں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی، پلکیں ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے. زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے. اور باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا. حضرات محترم، ہماری آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی غوث دورہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ محمد ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت فیوزہم سٹیج پہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں. آپ تمام حضرات محبت کے ساتھ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. میں عرض یہ کر رہا تھا آیت کریمہ اللہ نے حضور کی بعثت
اور مقاصد بعثت کو ذکر فرمایا۔ مقاصد بعثت دو آپ کی منصبی ذمہ داریاں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب اور تہذیب باطن، جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تزکیہ کے بعد آدمی انبیاء کی طرح گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا، البتہ محفوظ ضرور ہو جاتا۔ تو دو ذمہ داریاں ہیں، دو منصبی فرائض ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ علماء امت نے ان دو ذمہ داریوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے تعلیم کتاب و سنت کو علم شریعت کا نام دیا، تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب اور تہذیب باطن کو علم تصوف اور طریقت کا نام دیا۔ تصوف اور طریقت وہی جس کو حدیث جبرائیل میں، جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول میں ذکر فرمایا، احسان کا نام دیا گیا۔ جبرائیل امین نے انسانی شکل میں تشریف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ تیسرا سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر یہ کیفیت ہو، ہاں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو یہ کیفیت ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے تصوف و طریقت کہتے ہیں۔ پھر یہ دو علم سامنے آئے، دو ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، علم شریعت، علم تصوف و طریقت۔ علم شریعت کے بھی کئی سلاسل ہیں، علم تصوف و طریقت کے بھی کئی سلاسل ہیں۔ علم شریعت کے ہمارے 4 سلسلے معروف ہیں، حنفی، مالکی، شافی اور حنبلی۔ علم تصوف و طریقت کے بھی بہت سارے سلسلے ہیں جو کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں، مگر معروف سلسلے 4 ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی اور قادری۔ شریعت کے سلاسل میں ہمارا تعلق حنفی سلسلہ سے ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہ ترجیح ہیں جن کو اس وقت ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تصوف کے سلاسل میں ہماری وابستگی سلسلہ نقشبندیہ سے ہے، اور اس کی بھی بہت ساری وجوہ ترجیح ہیں۔ میں اس وقت ان کو اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کرتا۔ باقی سلاسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتے ہیں، اور نقشبندی سلسلہ افضل الصحابہ، امام الصحابہ، خلیفہ اول بلا فصل، جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے۔ جس طرح صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، اسی طرح سلاسل میں ان کی وساطت سے حضور تک پہنچنے والا سلسلہ افضل ہے۔ پھر علم شریعت کی حفاظت کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے مدارس کی ضرورت پڑی۔ علم تصوف و طریقت کی حفاظت اور اشاعت کے لیے خانقاہوں کی ضرورت پڑی۔ ہمارے بزرگ، اکابر، اسلاف اور مشائخ ہر میدان میں السابقون الاولون نظر آئے، ہر فرد بشر سے پیش نظر آئے۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں جتنے معروف مدارس ہیں وہ ہمارے اکابر کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ جتنی معروف خانقاہیں ہیں وہ ہمارے اکابر کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ جہاں پر بیٹھ کر ہمارے مشائخ نے
تصوف و طریقت کے ذریعے نفوس کا تزکیہ کیا ہے، صالحیت اعمال کا ذوق پیدا کیا ہے اور بدعملی کی نفرت دلوں میں بسائی ہے۔ اور ہمارے مشائخ کا ہمیشہ ایک ہی شیوا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کے بجائے اللہ کے دین کے ساتھ جوڑا۔ ہر دور میں انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اپنی ذات کو پیچھے رکھا ہے، تعلق مع اللہ کو آگے رکھا ہے، وصول اللہ کے مقصد کو مقدم رکھا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر بہرحال اختتام کی جانب بات کو لے جاتا ہوں۔ علم شریعت کے جو حاملین تھے ان کی صفوں میں علماء سو داخل ہو گئے، علم تصوف و طریقت کے جو حاملین تھے ان کی صفوں میں بھی کچھ ایسے لوگ آئے جس سے تصوف و طریقت کا حلیہ بگڑنے لگا۔ اللہ نے علماء حق کو علم شریعت کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا اور ہمارے مشائخ کو علم تصوف و طریقت کی حفاظت، اس کی روح کو برقرار رکھنے اور اس کی اصلی شکل کو قائم رکھنے کے لیے چنا، جو شب و روز محنت کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں آپ کے پاس بھی ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، علم شریعت اور علم تصوف و طریقت ان میں تضاد نہیں، ان میں تعارض نہیں ہے، یہ باہم متلازم ہے، لازم و ملزوم ہے۔ علم شریعت علم تصوف و طریقت کا ظاہر ہے، علم تصوف و طریقت یہ علم شریعت کا باطن ہے، ان میں فرق اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الشریعت ظاہر الحقیقت والحقیقت باطن الشریعت وہما متلازمتان لا یتم احدہما الا بالآخر۔ تفصیلات کا وقت نہیں، علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، الطریقت والشریعت متلازمتان۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کلو طریقت ردت الشریعت فہو زندقۃ و الہاد۔ الغرض یہ لازم و ملزوم ہے، ان میں فرق اعتباری ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے جس طرح علم شریعت ضروری ہے اسی طرح علم تصوف و طریقت بھی ضروری ہے۔ اس پہ دو چار دلائل آپ کی توجہ کی نظر کر کے میں بات ختم کرنا چاہوں گا۔ جس طرح علم شریعت ضروری ہے اسی طرح علم تصوف و طریقت بھی ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ اس طرح کہ نجاستیں دو قسم کی، نمبر ایک ظاہری نجاستیں، نمبر دو باطنی نجاستیں۔ ظاہری نجاستوں کی دوری کے لیے علم شریعت کی ضرورت پڑتی ہے، باطنی نجاستوں کی دوری کے لیے علم تصوف اور علم طریقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آدمی ظاہری طور پہ صاف ہو، باطنی طور پہ گندا ہو، وہ کامل نہیں ہے۔ اگر کامل بننا چاہتا ہے تو علم شریعت اور علم تصوف و طریقت دونوں کا محتاج بننا پڑے۔ نمبر دو، کمالات بھی دو قسم کے ہیں، نمبر ایک ظاہری کمالات، نمبر دو باطنی کمالات۔ نمبر ایک ظاہری کمالات، نمبر دو باطنی کمالات۔ ظاہری کمالات کے لیے علم شریعت ضروری ہے، باطنی کمالات کے لیے علم تصوف اور علم طریقت ضروری ہے۔ باطنی کمالات میں کیا ہے؟ انسان کے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، غصہ مغلوب ہو، کینہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے یہ سارے کمالات تصوف و طریقت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہم علم شریعت کے محتاج ہیں اسی طرح علم تصوف اور علم طریقت کے بھی محتاج ہیں۔ نمبر تین، امراض دو قسم کے ہیں، نمبر ایک جسمانی امراض، نمبر دو روحانی امراض۔ جسمانی امراض کے لیے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، روحانی امراض کی سے شفا کے لیے ہمیں شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، شیخ کامل کی۔ اور شیخ کامل ہمیں علم تصوف کے راستے سے مل سکتا ہے، اس کا اور کوئی راستہ نہیں۔
اور جسمانی مرض سے کہیں بڑھ کے خطرناک روحانی مرض ہے۔ ہر جسمانی مرض کا نقصان موت سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن روحانی مرض کا نقصان موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں دونوں کی ضرورت پہ، مشکات شریف کتاب العلم سے ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن محفوظ کیے، اما احدہما فبسطتہ، ان میں سے ایک تو میں نے کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا، واما الاخر، اور بہرحال جو دوسرا ہے، فلو بسطتہ قطع ھذا البلعوم، اگر اسے میں کھول کے تمہارے سامنے رکھوں، ضرورت کی نفی نہیں، ضرورت سے انکار نہیں ہے، وہ بھی ضروری، دیا وہ بھی رسول اللہ نے ہے، لیا وہ بھی رسول اللہ سے ہے، محفوظ وہ بھی وہیں سے کیا ہے جہاں سے پہلا کیا ہے، لیکن وقت مناسب نہیں تھا۔ اس وقت اگر کھولوں، آپ سوچیں اس وقت یہ مراقبے، یہ مجاہدے کیا لگیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر جس کے نیچے حالت ایمان میں آدمی آ جائے تو سینکڑوں میل کی روحانی مسافت طے کروا دیتی ہے، وہاں ان مجاہدوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا قطع ھذا البلعوم، اگر آج اسے میں کھول دوں تو میری شہادت کو کاٹ دیا جائے۔ اسے ایسے ہی سمجھے جب سفر کے لیے جہاز کی سہولت میسر ہو، جب سفر کے لیے جہاز کی سہولت میسر ہو، اس وقت آدمی سائیکل یا موٹر سائیکل پہ بیٹھے تو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ تو ضرورت کا انکار نہیں فرمایا، ضرورت کی نفی نہیں کی۔ تو بہرحال یہاں سے بھی 2 برتن، ایک علم شریعت کا تھا، ایک علم تصوف اور طریقت کا تھا۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل بننے کے لیے بھیجا ہے، اور کامل صرف علم سے نہیں بنتا، عمل سے بنتا ہے، اور عمل تصوف و طریقت سے آتا ہے، اخلاص تصوف و طریقت سے آتا ہے، اور تصوف و طریقت کی جو منازل ہیں وہ مشائخ طے کرواتے ہیں۔ اس وقت کو آپ غنیمت جانیے، اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھیے اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کیجئے، پھر دیکھیے اللہ برکات کیا عطا فرماتا ہے۔ نتائج اور ثمرات کیا ہوتے ہیں، نتائج کیا نکلتے ہیں، ثمرات کیا ہوتے ہیں، یاد رکھیے دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے تلاوت قرآن کا راستہ بھی، تلاوت قرآن بھی ہے، حضور کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھنا بھی ہے، انکار کسی کا نہیں، مگر وصول اللہ کا جو راستہ ہے یہ نازک بھی ہے، دشوار بھی، نازک بھی ہے، دشوار بھی ہے، اس میں نفس اور شیطان کے بار بار حملے ہوتے ہیں، بار بار حملے ہوتے ہیں، تو پھر کوئی محافظ ضرور ہونا چاہیے، کوئی کنٹرولر ضرور ہونا چاہیے جو بچا کے ہمیں مقصود تک، منزل تک پہنچا دے، اور اسی کنٹرولر کو شیخ کہتے ہیں۔ تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضور کی بعثت کے 2 مقاصد اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، ایک تعلیم کتاب و سنت، ایک تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب اور تہذیب باطن، جن سے علم شریعت اور علم تصوف و طریقت وجود میں آئے، ان میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔ سنو 2 ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، سنو 2 ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے، طریقت نماز، شریعت وضو ہے، طریقت نماز، شریعت در محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ، شریعت میں ہے صورت فتح بدر، طریقت میں ہے معنی شک صدر، شریعت میں ہے قیل و قال حبیب، طریقت میں ہے حسن و جمال حبیب، نبوت کے اندر ہے دونوں ہی رنگ، ابس ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا